تو میں بات یہ ذکر کر رہا ہوں کہ علم دین حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے، دنیا میں بھی ہمارے کام آئے گا۔ اب دیکھیں نا، دنیا میں ہم نے دین پر چلنا ہے تو ہمارے پاس علم دین ہوگا تو ہم دین پر چلیں گے۔ آج کتنے مسائل ایسے ہیں کہ جو ہمارے مسلمان بھائیوں کو نہیں معلوم ہوتے اور بنیادی مسائل ہیں۔ جب ہمارے ساتھی تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں اور آپس میں مذاکرہ ہوتا ہے، جس جگہ تشکیل ہوئی ہے وہاں کے حضرات سے مذاکرہ ہو رہا ہے، اپنے ساتھ جو تبلیغ والے ساتھی نکلے ہوئے ہیں ان کے ساتھ مذاکرہ ہو رہا ہے، پھر سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں میں تو کتنی کمزوریاں ہیں۔ کئیوں کو طہارت کا نہیں پتہ، کئیوں کو یہ نہیں معلوم کہ بھئی جو ہے کیا کہتے ہیں غسل کے فرائض کیا ہیں۔ 30 40 سال عمر، 30 40 سال عمر گزر گئی، بنیادی چیزیں تھیں یہ معلوم نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ علم دین صرف بچوں کی حد تک نہیں ہے کہ بچوں نے حاصل کرنا ہے بس بات ختم۔ وہ بنیاد ہے، ان کو سکھانا ہے قرآن کی تعلیم، قرآنی علوم، اور اس کے بعد مسائل وغیرہ سب، لیکن ہماری ذمہ داری بھی ہے، ہم نے بھی تو چلنا ہے، ہم نے آخرت میں اپنا حساب بھی تو دینا ہے کہ ہمارے پاس کتنا علم تھا، کیا یا ہم جو نماز پڑھ رہے تھے آیا ہمارا وضو بھی صحیح ہو رہا تھا یا نہیں ہو رہا تھا، آیا ہمارا غسل بھی صحیح تھا یا نہیں تھا، آیا ہماری نماز بھی درست تھی یا نہیں تھی۔ اتنی محنت کریں، ہم 5 ٹائم مسجد میں آئیں اور کل کلا ہمیں یہ بات پتہ چلے کہ یہ نماز تو ہماری قبول ہی نہیں ہوئی، کتنے افسوس کی مقام ہوگا۔ عاملۃ ناصبہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بسا اوقات قیامت میں ایسا ہوگا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، کچھ ایسے بندے حاضر ہوں گے جنہوں نے دنیا میں بڑی محنت کی ہوگی، بڑے عمل کیے ہوں گے، لیکن وہ عمل ایسے ہوں گے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے۔ تو ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے، ہمیں اپنی فکر بھی کرنی ہے، اپنے مسلمان بھائی کی بھی فکر کرنی ہے، اپنی اولادوں کی فکر بھی کرنی ہے، اور اپنی فکر بھی ساتھ ساتھ کرنی ہے۔ میں نے پہلے ذکر کیا کہ عمر کی کوئی حد نہیں ہے، ہم سیکھیں، ہم پوچھیں، ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ علم دین ضروری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کہ اطلبوا العلم من المہد الی اللحد۔ بعض حضرات نے ذکر کیا کہ یہ حدیث ہے، بعض حضرات نے ذکر کیا کہ یہ ایک قول ہے کسی کا، کسی بزرگ کا، کہ اطلبوا العلم، کہ علم حاصل کرو، من المہد، کہ اطلبوا العلم، کہ علم حاصل کرو، من المہد الی اللحد، گود سے لے کر قبر تک، لحد قبر کو کہتے ہیں۔ تو علم کا اختتام نہیں ہوتا۔ دنیاوی علوم کا تو ہو جائے گا کہ میرے پاس MBBS کی ڈگری آ گئی ختم، یا PhD آ گئی ختم، لیکن دینی علوم کا خاتمہ کہیں نہیں ہوتا۔ ہم نے باقاعدہ ایسے بزرگ حضرات دیکھیں جو وائٹ داڑھی والے ہیں لیکن مدارس میں علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ سال کا جو مہینہ ہوتا ہے عید کے بعد، یہ ایسا مہینہ ہوتا ہے جس میں مدارس کے داخلوں کا آغاز ہوتا ہے، مدارس میں نیا تعلیمی سلسلے کا آغاز ہوتا ہے۔ اب اس تعلیمی سلسلے میں سب سے پہلی ذمہ داری تو یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو علم دین حاصل کروائیں، قرآن مجید کے حفظ سے لے کر قرآن مجید کو سمجھنے تک۔ ہمارے گھر میں ہمارا ایسا بچہ ہو جو ہمیں بتائے کہ قرآن مجید کی سورۃ الفاتحہ ہم سے کیا کہہ رہی ہے، سورۃ الاخلاص ہم سے کیا کہہ رہی ہے، ہم نے اس پر کیسے عمل کرنا ہے۔ ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا اپنا بچہ ہمیں بتائے گا۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری ہم کوشش یہ کریں کہ ہم اپنے بچوں کو مدارس میں دینی علوم کی طرف راغب کروائیں، اور یہ ٹینشن چھوڑ دیں کہ کھائے گا کہاں سے، وما من دابۃ فی الارض، اور یہ ٹینشن چھوڑ دیں کہ کھائے گا کہاں سے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین میں جو بھی سانس لینے والا آیا ہے اس کے کھانے کی ذمہ داری، اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے، اس کو ملے گا۔ اور علم کی برکت سے دوسروں سے زیادہ سکون کے ساتھ ملے گا۔
دوسروں سے زیادہ سکون کے ساتھ ملے گا۔ میں اگر دور نہ جاؤں، صرف اپنی مثال دے دوں، بطور فخر کے نہیں، تحدیث بن نعمت کے طور پر، میرے کچھ ساتھی اس وقت ان کی سیلری 2 لاکھ کے قریب ہے، بلا شبہ ان کی 2 لاکھ روپے سیلری ہے، لیکن جتنا سکون شاید میرے پاس ہے شاید ان کے پاس نہ ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں جتنی گھریلو اطمینان اور معاشرتی پرسکون والی ماحول ایک عالم کی اور ایک حافظ کی گزرتی ہے، وہ دوسرے کی نہیں ہے۔ تو بہرحال ہم یہ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلوائیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اپنی دینی تعلیم کے لیے بھی کوشاں رہیں۔ اپنی دینی تعلیم کا میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے ارد گرد ہی ایسے مدارس موجود ہیں، ایسے ادارے اب بن گئے ہیں کہ جہاں پر بڑی عمر کے جو حضرات ہیں، جو جاب کرتے ہیں، جن کی عمر زیادہ ہو چکی ہے، جن کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ علم دین حاصل کر کے باقاعدہ مدرسے میں جا سکیں، تو ان کے لیے ہمارے بعض اداروں نے کوشش کر کے مختصر سے وقت کے لیے علم دین کا ایک سیٹ اپ بنایا ہے۔ جیسا کہ یہ میں چھوٹا سا ایک بروشر ٹائپ کا ہے، یہ میرے پاس چند رکھے ہوئے ہیں، اگر کوئی ساتھی لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے۔ ایک ادارہ ہمارے یہ اتحاد ٹاؤن کی طرف ہے، محمودیہ چوک کے پاس، ابھی بنا ہے، السعادہ اکیڈمی کے نام سے۔ صرف اس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے کہ جو جاب کرنے والے حضرات ہیں، جو صبح 9-10 بجے جاب کے لیے چلے جاتے ہیں، اب فجر سے لے کر 9-10 بجے تک کا ٹائم ہے، اس ٹائمنگ میں وہ علم دین سکھائیں گے۔ یا اگر بعض حضرات صبح جاب کے لیے چلے جاتے ہیں، وہ رات مغرب میں آ جاتے ہیں، عصر میں آ جاتے ہیں، اب مغرب کے بعد سے لے کر رات 10 بجے تک علم دین کا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے کہ وہ علم دین حاصل کرے، اور باقاعدہ وائٹ داڑھیوں والے بزرگ حضرات، کسی اسکول کے پرنسپل، کوئی ٹیچر علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے قریب ہی ہے، یہ ہم جو ہے کیا کہتے ہیں، توری بنگش جو ہے ایڈمور پمپ، اس سے سیدھا آگے چلے جائیں گے، اگلا تو یہ ہمارے قریب ہی ہے، یہ ہم جو ہے کیا کہتے ہیں، توری بنگش جو ہے ایڈمور پمپ، اس سے سیدھا آگے چلے جائیں گے، اگلا چوک جو ہے محمودیہ چوک ہے۔ تو یہ اگر کوئی ساتھی کوشش کریں، کوئی احباب ہیں، ساتھی ہیں، شوق ہے، لگن ہے، شروع کا ٹائم یا آخر کا ٹائم ان کے پاس موجود ہے، تو وہ باقاعدہ رابطہ کریں، یہاں سے لے بھی سکتے ہیں، اور علم دین حاصل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ قرآن مجید فرقان حمید پر ہم نے کیسے عمل کرنا ہے، اور اس علم دین کو اپنی زندگیوں میں بھی پھر لائیں، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی کوشش کریں، انہیں بھی سمجھائیں، انہیں بھی علم دین کی طرف لائیں، تاکہ وہ بھی اگر عمل کریں گے تو جتنا ہمیں ثواب، جتنا انہیں ثواب ملے گا، اس ثواب میں ہم بھی برابر کے شریک ہوں گے۔ تمام ساتھی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، ہمیں دین کا علم صحیح طور پر